اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی اللہ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں اللہ پاک اس ذکر دے صدقے نال قبول اور منظور فرمائے میرے محترم سامعین میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ الاحزاب دی ایک آیت مجیدہ پہلا حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ پاک نے قرآن حکیم میں نبیاں دے قصے بیان کیتے تے ہدایت واسطے اگر کسی نبی نے امت نال گل کیتی ہے تے ہدایت واسطے اگر کسی نبی نے اپنی بیوی نال گل کیتی ہے تے ہدایت واسطے اگر کسی نبی نے اپنے بیٹے نال گل کیتی ہے تے ساڈی ہدایت واسطے قرآن حکیم میں کوئی قصہ آیا ہے تے ہدایت واسطے قرآن حکیم میں کوئی سوال آیا تو وہ بھی ہدایت واسطے قرآن حکیم میں سوالات بھی موجود ہیں مختلف قسموں کے سوال موجود ہیں میں اس مجلس پاک قرآن حکیم چوں کوئی سوال پڑھنا چاہنا یہ قرآن پاک سوال ہمیشہ چھوٹا وڈے تے نہیں کرتا کسی ویلے وڈا چھوٹے تے بھی سوال کرتا کسی ویلے برابر دا بندہ برابر دے بندے نال سوال کرتا ہے کسی نال اصغر اکبر نال سوال کرتا ہے اور حد دے وے کدی اکبر اصغر نال سوال کرتا یعنی سوالی ہونا سوال دا مطلب تے طلب ہی ہے ویسے لیکن اللہ پاک نے قرآن حکیم مختلف پیرایاں سوال نو بیان کیتا میں قرآن حکیم جناب دے سامنے 7 سوال پڑھنا چاہنا وہ 7 سوالاں دے حدود ضربے الگ نے سیاق و سباق الگ ہے مختلف قسموں دے سوال نے مختلف نہ سوالاں اختلاف ہے ہدایت اختلاف نہیں وہ جڑے 7 سوال کرنا چاہنا وہ 7 آیتاں پڑھنیاں پڑن گیاں 7 سوالاں واسطے 7 آیتاں پڑھ دیاں گا تو انشاءاللہ مجلس مکمل ہو جائے گی پہلا سوال ہے سوال برائے مال کسی کو مال طلب کرنا سوالی ہو جانا سوال کرنا یہ بالکل عام سوال ہے ہمیشہ بندے مال واسطے سوال کرتے ہی نہیں اور سوالی دروازے تے آیا ہوئے تو بندے سمجھتے ہیں کو مال منگنی آیا 6 اس تو علاوہ بھی نہیں پہلا جڑا میں آیت پڑھاں گا پہلی وہ ہے سوال برائے مال دوسری آیت پڑھاں گا سوال برائے علم شکریہ تیسری آیت پڑھاں گا سوال برائے امتحان چوتھی آیت پڑھاں گا سوال برائے سفارش پھر 5ویں آیت پڑھاں گا سوال برائے وضاحت پھر آیت مجیدہ پڑھاں گا سوال برائے کرم یہ واری واری میں پڑھ دینا ساری آیتاں یہ نہیں ہوئی مجلس ہے پہلا سوال پہلے مال واسطے سوال دوسرا علم واسطے سوال تیسرا امتحان واسطے سوال پھر سفارش واسطے سوال پھر فیصلے واسطے سوال فیصلے تو بعد وضاحت واسطے سوال اور وضاحت تو بعد کرم واسطے سوال یہ میں 7 ہی یاد کراندہ رہا تے آیتاں کڑے بڑے پڑھا یہ 7 جناب دے ذہن چاہ گئی واری واری میں آپ ہی پڑھ دینا پہلا سوال برائے مال خالق کائنات نے آواز دیتی خالق فرماندہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا جب لوگوں تم رسول کے دروازے پہ مال مانگنے آتے ہو رسول کے دروازے پر مال مانگنے آتے ہو متاع مانگنے آتے ہو متاع و مال کیا جانتا نا جی متاع دا لفظ موجود ہے سورہ مبارکہ الاحزاب خالق فرماتے ہیں جب رسول کے دروازے کچھ مال مانگنے آتے ہو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ تو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے مانگا کرو نبی کے دروازے پہ جب مال مانگنے آتے ہو تو دروازے کے پیچھے من ورائے حجاب دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے مانگا کرو پہلا نتیجہ تے آ گیا کہ قرآن حکیم پچھوں تاریخ چوں نہیں قرآن حکیم دے مطابق مال منگن بندے نبی دے دروازے تو آؤندے سن تے نبی دیندے سن یہ دا مطلب ہے صحابہ منگدے سن نبی ونڈدے سن میں پیانا صحابی منگدہ ہے نبی ونڈدہ ہے میں پریشان ہوں اس بندے تو جنہوں تاریخ دے غنی مل گیا نے قرآن دا غنی نہیں ملیا یار ونڈن والے نو غنی آندن کچھ دین والے نو ولی آندن قرآن دے مطابق نبی ونڈدہ ہے صحابی آ کے منگدہ ہے اس مولوی نو تاریخ والے غنی سارے یاد نے قرآن والا غنی یاد کیوں نہیں
قرآن والے غنی نو مصطفیٰ آندن، قرآن والے غنی نو مصطفیٰ آندن۔ قرآن کہہ رہے ہیں نبی بنڈدا سی، صحابہ آ کے دروازے تے منگدے سن، یا ایھا الذین آمنو تو مراد صحابی ہو سکتے ہیں، صحابی آ کے منگدے سن، نبی ونڈدے سن۔ قرآن دے مطابق مصطفیٰ غنی ہے۔ مولوی پوری دنیا تے مشہور کر چھڑیا نبی دا اکو کڑتا سی تے نبی دی اکو جتی سی، شاباش تیرے جمن دے، بھاویں او دا ایک کڑتا سی ونڈدا تے پھر وہی سی نا۔ بھائی بڑی غربت بیان کیتی جاندی ہے کہ حضرت رسول خدا دی جتی نو حضرت علی علیہ السلام نے ٹانکے لائے نے، اور مرے ٹانکے اس واسطے نہیں لائے تو محمد دی توہین کریں۔ علی تے کائنات رو پہ دستے سی جی جتی گنڈن والا علی ہوئے وہ محمد کے مقام تے بال۔ مولا تانوں جزائے خیر دے۔ صحابہ آ کے جی منگتے سن تے نبی ونڈدے سن۔ اچھا قرآن دی سری آیت جو ثابت ہو گیا ہے کہ نبی پاک ونڈدے سن تے صحابہ وہ یار منگدے سن۔ آج جڑے بندے پریشان نے کہ صحابہ دے کتے منگن والی گل تو بندے صحابہ دی توہین نہ سمجھنا، اللہ دے بندے ہوئے فکر والی گل کو نہیں۔ روز تسی نعت سن دے ہو سارے نبی تیرے درد سوالی، جتوں نبی پہ منگدے نے صحابہ دا منگنا توہین تو نہیں نا۔ صحابہ منگدے نے تے نبی ونڈدے نے۔ کمال ہے کہ منگن والا غریب ہوندا ہے، ونڈن والا غنی ہوندا ہے۔ میں پریشان ہاں کہ قرآن راتی تے نازل نہیں ہویا، اینی دیر دا قرآن نازل ہویا، بندے تاریخ دیا غنیاں نو من گئے نے، مصطفیٰ نو غنی کیوں نہیں مندے؟ وہ میں اندر دی گل لب کے تواڈے کول کھلوتا۔ اصل گل یہ کہ جدن دا نبی نو غریب آکھن لگے نے، ہن کسے منڈے اٹھ کے پوچھنا ہے مولوی صاحب قرآن دی کوئی آیت دسو جدے مطابق محمد مصطفیٰ غنی ہون، تے مولوی اندروں جاندا سی کہ پھر پڑھنی پینی ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، حبیب تیرے پاس پیسے تو نہیں تھے، خدیجہ کے مال سے ہم نے غنی کر دی۔ ہاں اگر نبی کو غنی مانتا ہے تو زہرا کی ماں کا ذکر آتا۔ شکریہ بابا جی، مہربانی۔ اگلی گل بڑی عجیب، بہت شکریہ۔ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے مانگو۔ یہ دروازے تے پچھلے پاسے بڑے کھڑے ہو کے کیوں مانگنا ہے؟ یہ دا مطلب اندر پردہ ہے یار، اندر پردہ ہے۔ من ورائے حجاب تے یا ایھا الذین آمنو، اللہ صحابہ نو پہ آندا پردے تے پیچھے کھلویا کرو، اس واسطے کہ اندر پردہ ہے۔ پردہ کدے کولوں ہے؟ اے قرآن ہے جی۔ اللہ فرماتا النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کے نفسوں سے اولا ہے، اور اس کو جو ازواج ہیں نا وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ کمال ہے، پتر باہر کھلوتا ہے، اماں اندر ہے، اللہ فرماتا پردہ کر۔ تواڈی کیا بات ہے؟ ویسے ماں تو کسے مذہب، شکریہ قبلہ، ماں تو کسے مذہب پردہ نہیں، کسے دے مذہب ہوئے تے تسے مسلمانہ چ ماں تو پردہ نہیں، اندر مائیں، باہر پتر کھلوتا ہے، تے اللہ فرماتا ورائے حجاب، باہر ہی نہیں۔ دیوبندی عالم دین نے تشریح کی ہے، حد کر چھڑی ہے۔ اس کہ دراصل یہ حرمت میں مائیں ہیں، پردے میں مائیں نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، حرمت، بہت شکریہ۔ حرمت میں مائیں ہیں، پردے میں مائیں نہیں ہیں۔ ساڑی جڑی مائیں نا وہ ساڑی حرمت چ بھی مائیں جنہیں پیدا کیتا ہے، پردے چ ماں نہیں۔ اور یار حرمت چ ماں ہے، پردے چ ماں نہیں، ماں کو کہتا پردہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نبی دیاں بیویاں نا انہاں کو پردہ تساں کرنا ہے، اس واسطے کہ حرمت چ ماواں نے، کیوں وہ تے ایسا حرام کرنے واسطے ماواں قرار دیتی ہیں کہ انہاں نال قیامت تک نکاح نہیں ہو سکتا، جس طرح ماں نال نکاح نہیں ہو سکتا۔ انہاں نال نکاح حرام کرنے واسطے ماں آکھیا ہے متے اماں 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 کر دے اندر ہی آوڑو، اوتھے باہر کھلونا جے۔ میں کہ اللہ جدو ماں کہہ دیتا ہی، ماں کہہ دیتا ہی تے پھر پردہ کران دی لوڑ کیوں؟ اللہ فرمایا ماں سمجھ دے ہون تے پردہ کران دی کیڑی ضرورت؟ تو سا کوئی نہیں غور فرمایا، مہربانی، میں نو اتھوں دا پتہ نہیں۔ بابا جی شکریہ بابا جی۔ پاکستان چ الیکٹریشن لے آئیے نا، الیکٹریشن قبلہ، الیکٹریشن لے آئیے، وہ باہر کھلو جاتا ہے، بندہ اندر آ جاتا ہے، بندہ اندر آ کے آندا بچے آ جا آ جا، وہ آندا پردہ کرو، وہ آندا ہے اور یار میں اس منڈے دی گل کرنا جڑا بوئے تے کھلو کے آکھے پردہ کراؤ، جڑا کاندھ ٹپ جائے ادھر میں گل نہیں کر۔ اللہ دیا بندیا جڑا دروازے تے کھلو کے آکھے چاچا جی پردہ کراؤ میں اندر ہونا، چاچے ری ادھروں کی آندے نے؟ پاکستان دی گل پہ کرنا، بہت چھوٹے لوگ ہیں اسی، لیکن وہ آ کے آندا پتر آ جا باہر کیوں کھلو رہے ہیں؟ اندر کوئی بھی نہیں، صرف تیری ماں ہے اندر، صرف تیری۔ او دی ماں اپنے گھر ہوندی ہے، اپنی زوجہ نو ماں کہہ رہا ہے، ان پتر دی عمر دا سمجھ کے جیڑے ویلے وہ اندر آ کے شاہ جی کام لگ جاندہ ہے، وہ الیکٹریشن تے وہ باہر برف لین ٹوٹ جاندہ ہے۔ کون؟ گھر دا مالک، انہوں پتہ ہے اماں گھر ہے یا وہ دا بیٹا گھر ہے، وہ بھی دھیان نال کہاں پیا کام کردا ہے، اماں جی
तुसां इधरों बहु फेरनी है तो मैं उधर कर लेना, उधरों फेरनी है तो मैं इधर कर लेना। अच्छा ਇਹਦਾ मतलब है अम्मा कह के कह गया बड़े 1400 साल बाद असी कमज़ोर लोग हाँ, लेकिन उन्होंने भी यकीन है कि मैं अम्मा आ गया हाँ। क्या बात है, तो उन्होंने भी यकीन है कि ये मेरी माँ के बराबर है तो मेरी माँ है। हद मुक गई है। 1400 साल बाद आते ने जमाना बड़ा भैड़ा हो गया है, जमाना बड़ा भैड़ा हो गया है। ओडा भैड़ा तो अजे भी नहीं होया। की सुन रहे हो बात वो यार, ओडा भैड़ा तो अजे भी नहीं होया। इत्थे बंदा इलेक्ट्रीशियन आखे ना तेरी माँ है ते एतबार की वजह तो बर्फ लैन टुर जाता है। बंदे कैसे समझना ते अल्लाह एतबार नहीं कर रहा। माँ भी कह रहे हैं ते बाहर भी आबाद रहे भाई, माँ भी कह रहे हैं ते बाहर भी खिला रहे हैं। पर्दे के पीछे रह जाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओए ईमान वालों बाहर खड़ा रहा करो। क्यों? अल्लाह फरमाता है ये तुम्हारी माएँ लगती हैं। मेरे अखा चखा पा के गल करो, ऐ जमाना बहुत खराब हो गया। ओडा अजे भी नहीं ना। और यार अम्मा कह के बंदा मुतमिन हो जाता ना। ਇਹਦਾ मतलब है मुआशरा हो रहे, साडा मुआशरा बड़ा गया गुजरा है। उस मुआशरे ने पैगंबर नूं वेखिया, मस्जिद नबी च नमाज पढ़ी, नबी नाल रोजे खोले, नबी नाल रोजे रखे, ते मुआशरा अजे इस तरह सी कि मां भी कह रहा है फिर पर्दा भी करा रहा है। ते अज दा मुआशरा, अज दा गया गुजरा बेहया मुआशरा ते अजे भी कमाल है, अजे भी कमाल है। रख मौलवी कुरान ते हथ, ये जेड़े साडे जैसे नहीं हो अली जैसे कैसे हो जाए। मौला तुहानू जज़ाए खैर, बहुत शुक्रिया के कुरान हकीम की आयत वजीदा पढ़ रहे हैं। खाल के कहे खैर हो थोड़ी। अल्लाह फरमाता वमा काना लकुम अन तुज़ू रसूल अल्लाह, मोमिनो तुम्हारा तो हक नहीं बनता कि तुम रसूल को तकलीफ दो। तुम्हारा तो हक ही नहीं बनता कि तुम रसूल को तकलीफ दो। क्यों? अल्लाह फरमाता है अंतन की हुआ ज़वाजहु मिन बादिही अबदा, नबी दुनिया छोड़ के चला जाए अब तक कोई बंदा निकाह का ना सोचे, इस तरह नबी को तकलीफ होती। भाई जी जेडे शादीशुदा बैठे हो, असी फौत हो जाइए तो साड़ी बीवी दूजा निकाह कर सकती है ना। चलो ओए आज ही नहीं सारे मर चले, मैं मिसाल पे देना खुदा दा वास्ता जी, मैं मिसाल पे देना भी असी फौत हो जाइए। चलो मेरा ख्याल है भी थोड़ा दिल नहीं पे करता, इंडिया का कोई बंदा फौत हो जाए ओदी बीवी तो दूजा निकाह कर सकता। लो जी किबला किबला तुहानू भी कट देना। हुण मुसीबत है इत्थे अमरीका चो बंदे आके बैठे ने, मैं की कर पाकिस्तान च, मैं इंडिया की मिसाल देना, अमरीका की तो बंदे आंदे ठीक है। हुण सारे वर्ल्ड के बंदे इकट्ठे होए ने। चलो भाई जी अगर किसी दी बीवी, बहुत शुक्रिया जी, किसी की बीवी पिछे रह जाए तो बंदा फौत हो जाए, दूजा निकाह कर सकती? मसले की गल है, दसो यार कर सकती? कई बंदे सोचन लग पे ने मैं मर गया तो मेरी खोरे कित्थे करेगी। छड्डो इस गल नूं, जिथे मर्जी करती फिरे, जो असा मर ही जाना है। वो जो असा फौत हो गया होना, यार लंबी सोच ना सोचो, मेहरबानी फरमाओ। इसका मतलब कुरान के मुताबिक साड़ी कर सकती है तो नबी दी अजे तो 6 सवाल बाकी ने, सार उठाओ। मैं ना पहला सवाल पे ये तशरीह करना, ये 6-6 मिनट 7-7 लगन लगे तो टाइम मुक जाएगा। मैं जल्दी जल्दी करना चाहना। नबी दी बीवी दूजा निकाह नहीं कर सकती। नबी कबर ही टुट जाए तां भी नहीं, नबी रोजे चला जाए तां भी नहीं, नबी रुखसत हो जाए उन्होंने बेवा कह सकती, दूजा निकाह नहीं कर सकती। साड़ी कर सकती है। कभी इत्थे बंदे कितने इकट्ठे हो ना किधरे, जेड़े आंदे ने जेड़े कानून नूं कानून आंदे, जेड़े कानून भी नहीं ना आंदे, वो बह के आख छड़ते ने कानून भाई जी सारे वास्ते बराबर है, रखा कानून ते हथ। क्या बात है भाई, क्या बात। मैं ना रख कानून दा ना कानून ते हथ। इसे कानून 4 महीने 10 दिन तो बाद साडी बीवी निकाह कर सकती है ते पैगंबर दी नहीं कर सकती। वो जिदा कानून साडे कानून जैसा नहीं, ओदा खून साडे खून जैसा का। सर उठाओ आबाद रहो। ओए साडा कानून और है नबी दा कानून। भैन फुफी मां खाला सब रिश्ते मजबूत ने सिवाय बीवी दे रिश्ते तो। यार बीवी दा रिश्ता कमजोर रिश्ता है, क्योंकि किसी रिश्ते तलाक नहीं सिवाय बीवी दे रिश्ते तो। मैं कोई नवी गल तो करता ही नहीं पे। मैं पे ना जड़ी खाला है, जड़ी माँ है, जड़ी फुफी है, सब रिश्ते तलाक नहीं, एक रिश्ते तलाक है। यदा मतलब है कच्चा रिश्ता बीवी वाला ही हो सकता है।
بھੈਣਾਂ معافی دین مینوں پردے دا کچا رشتہ یہی جہدے طلاق دی گنجائش جڑی نبی نال منسوب ہو جائے منسوب ہو جائے اللہ قیامت تک وہ عزت نو محفوظ رکھے کیا بات ہے کیا بات ہے اجے بیوی وہ رشتہ ہوندہ ہے جہدے چ طلاق دی گنجائش ہے آغا بھائی جیڑا ٹوٹ جان والا رشتہ ہے او دا قرآن چیننا حیائے تے جنہوں رسول آکھے میرے بچوں نے کمال ہے بھائی کمال ہے اوے عظمت سادات کے منکرو اور جب عارضی رشتے کی اتنی حرمت ہے نبی کی اولاد کی کتنی حرمت ہے مولا کائنات وانو جزائے خیر عطا فرمائے دوسرا سوال کر رہا ہوں سوال برائے علم دوسرا سوال کر رہے ہیں سوال برائے علم شکریہ بابا جی سوال برائے مال ہو گیا سوال برائے علم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ میرے سامنے جناب نحل خالق کائنات نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي عَلَيْهِمْ ہم نے ہر رسول بھیجا ہے اس پر وحی کی ہے میرے حبیب علیہم اس کی طرف سے ہی وحی آتی ہے لیکن فَاسْأَلُوا ہر آیت سوال آئے گا فوکس کرنا جے اور فوکس کرا کے فوٹوਆਂ بنوانا لے ہو آیات نو فوکس کرو خدا دا نا جے فوکس کرنا سوال نو ہر آیت سوال آئے گا سوال نو فوکس کرنا ورنہ میری تقریر دا کی فائدہ ہوگا دوسری آیت پڑھ رہے ہیں اللہ فرماتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سوال کر لیا کرو اہل ذکر سے جب تم نہیں جانتے ہوتے اوے جاہلو اہل ذکر سے سوال کر لیا کرو یہ مال کا سوال نہیں ہاں یہ علم کا سوال ہے میرے مد نظر دو کتابیں نے تفسیر کوثر تفسیر نمونہ 12 حوالے اہل سنت دے کے فرمایا معصوم کی بارگاہ میں یعنی 8ویں امام کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہو کے کہنے لگا یہ کون ہے جن سے سوال کیا جا سکتا ہے میرے 8ویں امام سینے تے ہاتھ رکھ کے فرماتے نحنو اہل ذکری و نحنو مسئولون ہم ہی اہل ذکر ہیں اور ہم ہی وہ ہیں جن سے سوال پوچھا جانا چاہیے جن سے سوال پوچھا جانا چاہیے ہم وہ ہیں پہلا بھی محمد آخری بھی محمد مذہب چھٹن دا وعدہ کرنا پہلے محمد کسے تے سوال کیتا ہوئے علم واسطے تا مجرم آخری نے کیتا ہوئے تا مجرم اسا علی نو بلا فصل بوٹی پی کے نہیں منے شاباش تیرے جمن دے اسا علی نو بلا فصل اسا حضرت علی نو بلا فصل نشے چ نہیں منے جلدی کرنا اچھا حضرت علی نو بلا فصل صحابہ دی مخالفت چ بھی نہیں منے بندے سمجھتے ہیں شاید صحابہ دی زد نہ منے نے اوے نہیں ہم پوچھنے والے ہیں وہ بتانے والے ہم پوچھنے والے ہیں وہ بتانے والے ہیں ہم پوچھنے والے ہیں نا سانو کافر آخ یا مشرک ہم پوچھنے والوں کو ہادی نہیں مانتے کیا بات ہے ہم پوچھنے والے ہیں ہم بتانے والوں کو ہادی مانتے ہیں ان سے سوال کرو علی دے بلا فصل ہون تو چڑھن والے کلاشن کوف نہ اٹھان سبنا سیدھی گل کرن قرآن تے ادھر میں ہاتھ رکھنا ادھر تو رکھ میں آرام نالی علی دا بوا چھڑ کے جتھے تو آنے اتھے سر رکھنا محمد تو بعد وہ بندہ 10 جدے کلو علی مسئلہ پوچھے ہوئے کمال ہے کسے نے میرے مولا دے علم میں اضافہ کیتا 2 ہو گئے نہیں تیسرا پڑھ رہا میں سوال برائے امتحان سوال برائے امتحان سورہ مبارکہ میرے سامنے جناب مومنون خالق فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ جب سور پھونکا جائے گا فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ اس دن نسب کاٹ دیے جائیں گے نسب کاٹ دیے جائیں گے یومئذ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ اس لیے کہ ہم ایک کے سوال کا جواب دوسرے کو نہیں دینے دیں گے ایتھے بندیاں نو عادت ہے سوال کسے کو پوچھا جاندہ ہے جواب دی کو دوجا اٹھ پہنا ایتھے ڈاکٹر دے نال جڑا گیا ہوندہ ہے نا ڈاکٹر پوچھتا درد کتھے ہی تو نال دے آندہ ہے میرے لو ویکھو ایتھے اوے انہوں بولن دے او جنہوں ہوندہ پیا اوے سوال دا جواب اتھے ہوئی دے گا جدے تے کیتا جائے گا اللہ فرماندہ رشتہ دار وچ آ جاندے نے مگر تھانے ہی ٹوٹ جاندے نے میں رشتہ ہی مکاشن تے مگر کنے ہوں
میں سکول پڑھاਉਂਦਾ سا ایک بچے ਨੂੰ ਕੰਨ ਫੜਾਇਆ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਛੁੜਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੰਨ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹਸ਼ਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੁਕਾਣੇ ਨੇ ਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਲੇਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਭਰਾ ਜੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਦਾ ਹਮ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਕਾਟ ਦੇਂਗੇ ਪਿਓ ਵੱਖਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ہائے ہائے بیٹا بکھرا جواب دینا ہوگا ماں بکھری جواب دیندی ہوگی بیٹی بکھرے جواب ہم رشتے ہی کاٹ دیں گے مفتی غلام رسول نقشبندی کتاب دا نا حسب و نسب وہ 15 حوالے اہل سنت کتب دے کے فرماتے ہیں کل حسب و نسب منقطع یوم القیامتی الا حسبی و نسبی پیغمبر نے فرمایا قیامت کے دن ہر حسب و نسب کاٹ دیا جائے گا سوائے میرے حسب کے سوائے میرے نسب کمال ہے میرا حسب بھی رہ جائے گا میرا نسب بھی رہ جائے گا کوئی چاچا بھتیجے نو نہیں چھڑا سکے گا کوئی ماما پنیوے نو کوئی ماما ماما نہیں رہنا پنیما پنیما نہیں رہنا چاچا چاچا نہیں رہنا بے شک بھتیجا کھونا بھتیجا بھتیجا نہیں رہنا پیو پیو نہیں رہنا پتر پتر نہیں رہنا وہ چاچے بھتیجے مک جانے نے مولوی تینوں قرآن دا نہیں تو اپنے چاچے دا فکر کر محمد دا چاچے دی فکر کر وہ پھسنا تو سا کیا سا پھسنا نبی کا نسب بھی رہ جائے گا اب رہو نبی کا نسب بھی رہ جائے گا نبی کا حسب بھی رہ جائے گا قبلہ تشریف فرمانے ایک ہی قبلہ رہ گئے قبلہ تشریف فرمانے 2 قبلہ تشریف فرمانے میں سینئر لوگوں سے پڑھ رہا ہوں ہر حسب نسب کاٹ دیا جائے گا ہون پتہ لگے نبی کیوں آکھے یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے میں کہ اللہ سارے پرا مک جانے نے اے 2 پرا کیوں رکھے نہیں فرمایا پرشتے انہاں دے مکنے نے جنہ حساب دینے انہاں دے رہ جانے نے جنہ حساب لے حساب دینے والے اور ہیں مہربانی قبلہ مہربانی حساب لینے والے سوال برائے سفارش بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت نوح نے فرمایا سفارش واسطے سوال کر رہے ہیں وَنَادَ نُوحٌ رَبَّهُ اپنے رب سے نوح پکارے فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي میرے اللہ یہ میرا بیٹا بھی ہے اور میرے اہل بھی ہے بیٹا بھی ہے اور میرا یار سفارش واسطے سوال پہ پڑھنا جڑا بندہ تھانے جا کے پٹی صاحب تھانے جا کے کوئی بندہ آکھے تھانے جاندے ہوندے نہیں تھا انہوں نے گل کیتی جڑے پنڈا چھڑا کے نہیں لے تھانے وہ جا کے تھاندار نو آندے نے چوڑی صاحب اسی تواڈے سوالی ہیں کہ آٹا منگتے ہیں جا کے پہلا تھانے دار نو آندا اسی تواڈے سوالی ہیں شاہ جی وہ تو کیوں منگدا کی منگدا سفارش پہ کردا کہ اسی تواڈے سوالی ہیں یہ تو سفارش واسطے سوال ہو سکتا پڑھ دیں اللہ فرماندہ کی آکھی فرماندہ نے میری اہل ہے اور میرا بیٹا ہے کالا یا نوح انہو لیسا من اہلکا نوح یہ تیرا بیٹا ہے اہل نہیں ہے اے جڑے انگلینڈ پیدا ہو کے جمے ہو نا جے میری سمجھ تو آندی پر انگریزی تسی نہ دس دیو بچے جے جمے ہو تو جمنا تہاڈا کمال نہیں اہل ہونا کمال ہے کئی بار پیدا ہو کے آندے نے ابا شکر کر میں تیرے لئے پیدا ہو پیا شاباش ہے تیرے جم پیدا ہو پیا کونی تو اپنی مرضی نہ پیدا ہویا تینو اللہ نے پیدا کیتا ہے کچھ بننا ہی تے اہل بن اور کچھ بننا ہی تے اہل بن خصوصاً میں اتھوں دے بچے نو کہہ رہا بچے ہو اگر اہل بیت لمن صلی کوئی سلام نہ تو پھر اہل بنو حضرت نوح نے اللہ کی فرمایا اللہ فرمایا یا نوح انہو لیسا من دے تیرے اہل نہیں انہو عمل غیر صالح اس کا عمل ٹھیک نہیں انہیں آکھا عمل نو چھڈو میرا پتر ہے ہن سوال نو فوکس پھر کرنا آ گیا میں اتھے پھر سوال آ رہا اللہ فرماتا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم میری مہربانو اے اللہ ہی کہہ سکتا ہے اسی تے مسکین ہاں او کبریا ہے او اکبر ہے علیہ السلام نال گل پیا کرتا ہے نجی اللہ نال گل پیا کرتا ہے صاحب رسالت و نبوت نال گل پیا کرتا ہے تے آندا کہ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم نو وہ سوال نہ کیا کر جس کا تجھے علم ہی نہیں ہوتا کیا بات ہے کبریا بول رہے ہیں بہت شکریہ قبلہ اللہ بول رہے ہیں وہ سوال ہی نہ کیا کر جس کا تجھے علم نہیں ہوتا ہن گھبرا گئے ہو اگلا سن کے بہتے گھبراؤ گے ہاں جی
اللہ فرمایا انی عائشکا، میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں ان تکون من الجاہلین، جو کوئی ایسے سوال کرے جاہلوں میں سے ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن چلا کنے پہ کوندا ہے ایڈے بڑے پیغمبر نو، اللہ نبیاں نال ناراض نہیں ہوندا، تینوں پہ سمجھاندا ہے تو مینوں پہ سمجھاندا ہے۔ اہل نہ ہوئے تو نبی دا پتر نہیں بچدا۔ نہیں غور فرمایا، اہل نہیں تو نبی دا پتر نہیں پہ بچدا۔ کئی بندے یزید دی حمایت کر دیا کی آندے نے جیسا بھی تھا، سنو ذرا، جیسا بھی تھا، لائن تھا، کمینہ تھا، جو بھی تھا، لیکن ایک بات ہے، جیسا بھی تھا آخر صحابی کا بیٹا تھا، شاباش تیرے جمن دے، ایتھے نبی دا پتر پھسیا تو صحابی دا بچاندہ پھر۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے، او یار خدا دی قسم نبی دا پھسے ہے۔ اور دکھے میں بندے تھانے ایک مجھ دیتی ہوئے نا دودھ واسطے، دے ہوندے نے بندے مجھاں دودھ واسطے، تھانے دار صاحب نو نک تھوڑے بچے نے نکے نکے، باقیاں دے تے نکے آئی کوئی نہیں نا، صرف تھانے دار دے نکے ہوندے نے۔ اور جڑا مجھ دے کے آوے دی سفارش نہ سنی جائے تو آندا ہے اسی تے پرانے خدمت گزار جے۔ ایتھے آ کے سارے ہی انگلینڈ دے ہو گئے، وہ اللہ دیو بندے ہو۔ میں اپنے کلچر دی پہ گل کرنا، کی آندا اسی پرانے صدقے جاواں، اسی پرانے خدمتگار رکھ مولوی قرآن تے ہتھ، یہ جڑا 950 سال او دے واسطے پتھر کھاندا رہا ہے، یہ پرانا خدمتگار نہیں؟ کیا بات ہے، بہت شکریہ بابا جی، 950 سال توحید واسطے پتھر کھاتے۔ میری پنجابی ہے تو پنجابی میں بولنا، ترجمے آپ کرنے جے، بچیاں کو نہیں سمجھے پر ترجمے آپ کرنے جے۔ 950 سال دے واسطے پتھر کھا کے تے صرف ایک منڈے واسطے سوال کیتا، آئے کسے دے منڈے واسطے نہیں، اپنے منڈے واسطے کہ میرا منڈا چھڑ دے، میرا ہی چھڑ دے، اور کسے دے نہیں، میرا ہی چھڑ دے۔ اللہ فرماتا انہو عمل غیر صالح، ایدہ عمل ٹھیک نہیں، مرحلہ قبلہ ایڈا نازک ہے، حق نہیں بنتا مولویاں دا جمعے دے خطبہ جدہ سن، او دا پیڑا عمل کیڑا سی جتھا نبی دی سفارش نہیں بچالتی، کدی نہ دسن گے، سارے پیڑے عمل دسن گے، اے نہیں دسن گے۔ آکھن گے شراب بڑا پیڑا عمل ہے، ٹھیک ہے، انہیں شراب پیتی ہوئے تو میں مجرم ہوں، سارے اٹھاؤ یار، سارے اٹھاؤ، اور یار شراب پیڑا عمل ہے، اس پیتی ہوئے تو ثابت کرو، زنا پیڑا عمل ہے، اس کیتا ہوئے تو ثابت کرو، قتل کرنا بے گناہ نو پیڑا عمل ہے، نوح دے پتر قتل کیتا ہوئے تو ثابت کرو۔ جو پیڑا عمل ہے مسیطے دا چھڑی، تے جو پیڑا عمل ہے جمعہ دے خطبہ دا چھڑی، اوہ دسو یا ہر عمل دی توبہ ہوندی ہے، اے دسو جی دی توبہ ہی کوئی نہیں، صدقے آباد رہو بھائی۔ اور نبی سفارش پہ کرتا 950 سال بعد پتھر کھان تو اللہ فرماندہ نا کدی بھی نا۔ حضرت نوح فرماندے نے جے سوال کرنا بندہ جاہلیت جا جاندہ ہے، میں کو کردہ ہی نہیں، مرضی کر آ بھائی تو تے مولوی نہیں دسنا، میں تے قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسن لگا۔ او دا پیڑا عمل کی سی، کسی دی جیب کٹی ہوئے تو میں مجرم، کسی دی جتی اس چکی ہوئے، کسی دی گڑی چوکے بیچی ہوئے، کسی دی زمین تے قبضہ کیتا ہوئے۔ حضرات اس کا ایک ہی برا عمل تھا، جو کشتی نجات دیتی تھی اس سے اتر گیا تھا۔ کیا بات ہے، نجات والی کشتی کے منکر کی نبی بھی شفاعت کرے تو قبول نہیں ہوتی۔ تا رسول صحابہ فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی مثال ہے، جو اسے چھوڑ گیا وہ بھی جہنمی، جو انہیں چھوڑ گیا وہ بھی جہنمی۔ کتنے ہوگا جی؟ سوال برائے فیصلہ، ہن فیصلے والا سوال کرنے لگا۔ کدی کدی تو پتہ جج بھی سوال کرتا، حالانکہ جج ہمیشہ وکیلاں نال گلاں کردے نے۔ جے جج کسی ملزم نو آکھے نا کہ میں تہاڈے تے سوال کرنا ہے، سمجھو فیصلہ قریب ہے، سمجھو فیصلہ قریب ہے، مہربانی بہت جی۔ سورہ مبارکہ الصافات آیت دا نمبر 24، بندے خوش خوش جا رہے ہوں گے، پھر سوال میں کر رہا ہوں، فیصلے والا سوال۔ فرماتے ہیں وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو یہیں روک دو، ابھی ایک سوال باقی ہے۔ کیا بات ہے بھائی، فیصلے والا سوال پہ پڑھنا۔ میں انہاں بندیاں نو سلام پیش کرنا جنہاں دے ذہن چ سوال ہی آ گئے۔
اوئی مجمع کمال ہوندے نے جڑے اگے اگے جان جنہوں ٹانگیاں کو مگر ترو کے کھڑنا پایا وہ اور ہوندے مجمع چ ایسے ایسے بندے ہوندے نے رسا پا کے مگروں کھچنا پیندا کئی اگے اگے لگے ہوندے نے آ جا آ جا میں انہاں بندیاں نوں سلام کر رہا جڑے میرے تو اگے جڑے سوال ہی سمجھ گئے اللہ فرماتا ٹھہراؤ ان کو ان سے ابھی ایک سوال باقی ہے سوائے کیمور کا اہل سنت کتب در منصور منصب امامت کون بندے لکھا وقفوہم انہم مسئولون معصوم سے کسی نے پوچھا وہ سوال کون سا ہوگا جس میں اللہ فیصلہ دے دے گا معصوم نے فرمایا انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب وہ آخری سوال جس پہ فیصلہ ہو جائے گا وہ ولایت علی ابن ابی طالب کا سوال ہو راضیہ سوال برائے وضاحت سوال برائے وضاحت سبحان چھویں تے آ گیا ستواں تے اٹھواں دو تے باقی رہ گئے سر لو جی بہت شکریہ قبلہ سورہ مبارکہ میرے سامنے جناب تاہا شاہ جی نے بسکٹ پائی ویس کوٹ چھوٹا کوٹ وائس بھائی جی چھوٹے نو آندے جے ساڈے علاقے وائس چیئرمین وائس پرنسپل یہ وائس کوٹ ہوں یہ اتوں نکلی یہ چھوٹا کوٹ میں آپ بھی پائی انہاں بھی پائی انہاں میں پوچھا شاہ جی تساں گل کی پائے تساں کوئی نہیں سنیا سوال تو میں کر دیتا شاہ جی تساں گل کی پائے مینوں پتہ ہے مینوں دستی ہے قبلہ نے شیروانی پائی میں کہا قبلہ آپ نے کیا پہنا ہوا ہے کی گل ہے مینوں دستا نہیں پیا انا میں اور مینوں دسدا پیا انہیں شیروانی پائی انہیں بسکٹ پائی کیسی گل نے انہیں دوست نے پوچھا آ تواڈے کول سندھی پڑھنا ہے کہ پنجابی پڑھنا مینوں دسدا پیا سندھی یہ مطلب ہے سوال کئی باری علم دے اضافے واسطے نہیں کیتا جاتا سوال برائے وضاحت کیتا جاتا صدقے جاواں راضی ہاں سوال برائے وضاحت ہوں اللہ پوچھ رہا ہے حضرت موسیٰ نو تسی حیران ہو جو گے دو ترے مثالاں میں دتیاں نے ویسکوٹ دی پرنے دی مہربانی اللہ فرماندا ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے راضی ہو گیا موسیٰ تیرے ہاتھ میں ہاں بھائی بصیر ہے کہ نہیں اللہ ویکھ رہا ہے کہ نہیں جدی ہر شے تے نظر ہے جدوں اساں اندروں کنڈی ماری ہوندی اندروں بھی ویندا ہوندا جے کئی بندے باہر دے ملک آ کے اندر سانو ایتھے کیڑا پہ ویندا شاباش ہے تیرے جمن اے اللہ دے بندے جدے لائے ہیں یہی تینوں پہ ویندے نے ہوں تے آوارہ جگہ تے کیمرے لگے نے اوے آوارہ جگہ تے یار کیمرے لگے نے شیعو ان دنیا کے کیمروں کو چھوڑو ہوش سے زندگی گزارو امام زمانہ کا کیمرہ لگا ہوا ہے ہن مٹھے ہو گئے ہو تہاڈا کی خیال ہے تہاڈے منہ ویکھ کے کیمرہ بند ہو جائے گا جے منہ ویکھ کے کیمرے بند ہون تے جننے منڈے پیڑا منہ بنا کے آندے نے سر جی مینوں سوال نہیں آوندا سر جی اودے واسطے مٹھائی لے منگوائی ہوئے نہیں آوندا تے یاد کر کے آ میرے عزیزو حضرت الہی ہر شے تے بصیر نے تے موسیٰ نوں کی پہ پوچھدے نے ما یمینک آ تیرے ہاتھ وچ کی لو جی اگوں سن لو ایڈے مجمع چ اتنا قیمتی وقت میں پوچھا شاہ جی تہاں گل کی پایا تے آکھن بسکٹ پائی اے کیڑی گل یار کرن لوگ آکھن گے وقت ضائع نہ کرو چھڈو تیرے ہاتھ وچ کی کالا ہی آسایا اس آگے میرا سوٹا ہے کیا بات ہے بھائی تواڈے سنن اللہ کی پوچھا تیرے ہاتھ وچ کی انہاں آکھیا میرا آسا ہے سوٹا پنجابی چ آ گیا معافی دے سٹیک کے آسا ہے سوٹا ہے متیر ہے اور جڑی ملنگاں کوئی متیر ہوندی ہے انہاں دا آسا ہوندا جے دھیان رکھیں کہ تیرے جھوٹے سپ نہ کھا جا ملنگ دی متیر جی جی کھا جاندی میرے ہاتھ سے کی انہاں کہ میرا سوٹا ہے اگو اللہ نہیں پوچھا سوال برائے وضاحت اگو حضرت نے خود ہی وضاحت شروع کر دی اتوقع علیہا میں کدی کدی ٹیک لا کے نا تے بہ جانا سہارا لے کے ادا میں تکیہ بنانا دنیا دا واحد سوٹا ہے جڑا تکیہ بھی بن جاندا سی یہ تے سوٹا مارن دا ہی کام آیا
انہوں کے سکون واسطے کبھی کبھی تکیہ کر لیتا ہوں. اچھا جی. پھر وَأَحُسُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي بھیڈاں نے نا میریاں انہوں واسطے پتر شتر جھاڑنے پیندے نے کسی ویلے میں پتر بھی جھاڑ لینا جی. اللہ پاک چپ سن. پھر اگوں فرماندے ہیں وَلِيَا فِيهِمَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ. اس تو علاوہ بھی اور بڑے کام نے دوسرے جڑے میں لینا. اللہ فرمایا میں صرف پوچھا سی تیرے ہاتھ چ کی ہے تسی تے کوئی شروع ہی ہو گیا ہو. ایک ایس کام بھی آندا ہے ایس کام بھی آندا ہے ایس کام بھی آندا ہے. محقق فوت ہو گیا میرا جملہ نہیں کرور کرور جنت ہوئے انہوں نے. او فرماندے ہاں اللہ بھی جانتا تھا کہ یہ کس کس کام آتا ہے چونکہ وہ محبوب تھا موسیٰ کو اللہ محب سے محبوب کے فضائل سننا چاہتا. کیا بات ہے فضائل سننا لے ہو. اللہ محب سے محبوب کے سوال کر کے وضاحت سننا چاہتا تھا کیونکہ پوچھیا نہیں ایک کیڑے کیڑے کام ہوتا ہے صرف پوچھیا تیرے ہاتھ میں کیا ہے. وہ آپ ہی شروع ہو گیا پیڈالی پتر بھی چاڑ لینا انہوں تکیہ بھی بنا لینا کہ انہوں مارنا پوے تو لگ جی بھی مار دینا کیڑے کیڑے کام ہوتا ہے. یہ دا مطلب ہے صرف سوال کرنا تھا وضاحت آ گئی. سوال کرنا تھا وضاحت آ گئی اور وضاحت بھی سوال کرنے سے آئی اور فضائل بکھر کے سامنے آ گئے. واہ محقق اعظم فرماتے ہیں ہاں جس طرح اللہ جانتا تھا کہ اس کے ہاتھ میں عصا ہے صرف اس کی تعریفیں سننے کے لیے سوال کر رہا تھا. جبریل جانتا تھا کہ چادر میں کون ہے. کیڑے بندے مجلس جائے نے. جبریل جانتا تھا کہ چادر کے اندر کون ہے. پھر پوچھ رہا تھا یا ربی ومن تحت الکسا یہ چادر کے نیچے کون ہے. اللہ خود ہی شروع ہو گیا انی ما خلقت سمان مبنیتن ولا ارضن مدحیتن ولا کامرن ولا مزیرن. انہی کے لیے میں نے آسمان بنایا ہے انہی کے لیے میں نے زمین. صدقے جاؤں سوال برائے کرم آخری رہ گیا جی. ایک آیت پڑھی ہے ٹائم نیڑے ہو گیا. سوال برائے کرم کئی باری کرم واسطے سوال کیتا جانا. اوے آ جڑے نکے بچے بیٹھے ہو نوجوان اگر تانوں تواڈے ابو جی آکھن نا مینوں گھڑی دے دے اوے انہوں سوالی نہ سمجھی اوے کوئی کرم کرنا چاہندے. میرا خیال ہے گل پوری ہو گئی. میں پیا نہ چھوٹا سوال کردا بڑے تے سوالی بن گئے. جدو بڑا کردا نا وہ کرم واسطے کردا کرم واسطے کردا. میں پڑھ دینا سوال برائے کرم. میں کہا اللہ تو کریم ہے کو کرم کر کی کرم. میں کہا تو منگدا تو کچھ نہیں تو تے اللہ کل شیء قدیر تے تیرا پیغمبر بھی کسے کو نہیں منگدا انہوں تے علم بھی تو دینا ہوئے تے آپ آنے کل رب زدنی علما. تو کہہ دے کہ میرے علم میں اضافہ کر. تو سلطان النصیرہ دیتا تے آپ کہہ کے جے علم بدھائے تے آپ کہہ کے وہ بھی نہیں منگدا تو بھی نہیں منگدا. تے سوال تے کئی قسمہ دے ہوندے نے. کئی باری بڑے چھوٹے تے سوال کرتے ہیں کرم واسطے. ادھر کڑی لگی نہیں کڑی کو نہیں لگی ٹھیک ہے. تو ہاں ویکھیا شاہ جی میں سمجھا کڑی ویندے تواڈے کول بھی ہے ویسے چلو تسی سوچدے ہو پے کہ مولوی دا اتنا ٹائم ہے وہ ٹر گیا نا ٹائم دسن والے کتھے جے. تسی توجہ فرماؤ. نہ تساں مہربانی کی ہے نہ اچھا سماعت فرمائے. ہن سوال برائے کرم پڑھن لگا. چھوٹے ہو اگر بڑا تواڈے تے سوال کرے انہوں اے نہ آکھیں کل منڈیا چ بہ کے ابا میرے کو گھڑی مانگ کے لے گئے. شاباش تیرے جمن دے. او جے مانگ کے لے گیا تے اگے نالوں مہنگی لے کے دے گا. ہائے ہائے اینوں آندے نہیں سوال برائے کرم. میں کہ اللہ کوئی سوال ہو سکتا ہے ساڈے تے کرم کرو. فرمایا کر دینے ہاں ساڈے ورگا کریم ہی کوئی نہیں. تیار ہو؟ میں کہا جی تیار ہو. میرے حبیب جی تواڈے ذریعے ہی میں آکھیا نا قل هو اللہ احد انہاں نوں کہہ دیو اللہ ایک ہے. تواڈے ذریعے میں گل کرنی ہے. اللہ فرمایا کرنی ہے میں کر دیو. ہن پیغمبر لگے نے سوال کرن اگا سوال قرآن لگا ہے. اے سوال برائے مال نہیں سوال برائے علم نہیں سوال برائے فیصلہ. آباد رہو جے یاد ہے کسے نو. سوال برائے فیصلہ نہیں سوال برائے وضاحت نہیں یہ سوال برائے امتحان نہیں یہ سوال برائے کرم ہے. کرم کی کیتا نے. اللہ فرمایا مانگ لو جی. چلو مانگ لو کی یاد کر لگے ہیں تے بہت چھوٹے. دسو جی کی منگا. پیغمبر نو خالق میں کل لا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کچھ نہ مانگنے والے مودت کا سوال کر.
ہائے ہائے راضی ہیں؟ کچھ نہ مانگنے والے ان سے مودت کا سوال کر. پیغمبر نے آکھا میں کچھ نہیں مانگتا. صحابہ کٹھے ہو کے آ گئے. صحابہ نو پتا سی کچھ نہ مانگنے والا مانگ رہا ہے. راضی ہیں جی. اوے صحابہ جانتے تھے کچھ نہ مانگنے والا مانگ رہا ہے. کٹھے ہو کے آگے کیوں؟ صحابہ قرآن پڑھ چکے تھے اور قرآن میں اللہ کہہ چکا تھا کہ وَمَا أَسْأَلُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ہر نبی نے کہا تھا کہ میرا اجر میرا اللہ دے گا. تم مجھے کیا اجر دو گے؟ ہر نبی نے آکھا سی میرا اجر میرا اللہ دے گا. چھوٹے اجر نہیں منگ دے. اے سلطان اجر پہ منگ دے. چھوٹے جو سوال نہیں کر سکے میرے لو ویخ کے گھر کرو. بابا جی جو چھوٹے سوال نہیں کر سکے وہ سلطان سوال کر رہا ہے. کوئی بندہ پیغمبر کی توہین نہ سمجھے کہ سوال تو چھوٹے کرتے ہیں بڑا تو نہیں کرتا. ہاں میں الٹا کے دس دینا جو کرم کوئی نبی نہ کر سکا وہ بطول کے بابے نے کر دیا. جنہ تے کرم ہے وہ نہ سمجھن تو انہوں دی مرضی. صدقے جی کرم کیتا نے کیوں؟ ہن میں قرآن دی آیت پڑھنا سورہ مبارکہ سبا. یہ آیت ملا کے پڑھنی سی. مشرف صاحب دا کی یار ہوندا سی او دا نام سی پتہ نہیں وہ وکیل سی کوئی وڈیرا بندہ. انہوں نون لیگ نے ماریا سی ایک دفعہ. وہ آندا سی شک نمبر 6 کو شک نمبر 100 سے ملا کے پڑھے. ایسے ہی فیصلہ نہ ہن سارا قانون پڑھیا ہو کسے نوں پتہ ہو. جنہیں مودت دا سوال سمجھنا ہے وہ سورہ شورا نو سورہ سبا نال ملا کے پڑھے. ہاں شیر افغان نیازی آ گیا نا. شیر افغان نیازی صاحب ہوندے سن. مینوں ہی پتہ وڈیرا میں ہی تسی تے 14 سال دے بیٹھے ہو سارے تو تانوں کی پتہ ہو شیر افغان نیازی کون؟ ڈاکٹر نومر سعید دا چھڑو تہاڈی دوائی ٹھیک ہو جائے. ہر نبی نے آکھیا سی میرا اجر میرا اجر میرا اللہ دے گا. اس سوال پیغمبر نے کیوں کیتا ہے؟ آؤ جی سورہ شورا کو سورہ سبا سے ملا کے پڑھو. سورہ شورا دی 23 نمبر آئے سورہ سبا دی 47 نمبر آئے. خالق کائنات نے آواز دیتی. خالق فرماتا ہے ان سے کہہ دے کل ما سالتکم من اجر فہو لکم. اوے لوگوں جو تم سے میں مانگ رہا ہوں نا اپنے لیے نہیں تمہارے لیے مانگ رہا. صدقے 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 جو میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا تمہارے ہی لیے مانگ رہا ہوں. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دے ان اجریہ الا علی اللہ. میرا اجر بھی اللہ ہی دے گا. کوئی بندہ نبی کو اجر نہیں دے سکتا اور کوئی جرت نہ کرے کہ میں مودت کر کے نبی کو اجر دے رہا ہوں. وہ تو مانگ رہا ہے تمہارے لیے. اجر نبی کا بھی اللہ دے گا. تمہارے لیے مانگ رہا ہوں تمہارے لیے. صحابہ نو پتا سی کہ ساڈا یہ کتنا فائدہ ہے تے سوال کڈا وڈا کرم ہے. میں پھر کہنا صحابہ نو پتا سی. انہاں آ کے نبی دی بارگاہ چ عرض کیتی. اتھوں پڑھ دینا میں. اجے تار القادری صاحب زندہ نے. کتاب دا نام حسن المآب فی ذکر بوترا. وہ فرماتے ہیں صحابہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم. یا رسول اللہ وہ آپ کے قریبی کون ہیں جن کی مودت ہم پہ واجب ہو گئی؟ پچھوں ایک بندے دا ہاتھ اٹھیا دوں دا اٹھیا تروں دا اٹھیا. کی صحابہ کہے وہ کون ہیں جن کی مودت ہم پر؟ من قرابتک وہ آپ کے قریبی کون ہیں؟ جلدی کرا لو جلدی. نہیں تو میں نوٹا کرنا کوئی نہیں جی. میں ہسا اٹھا. میں پھر عرض کروں جو پوچھ رہے تھے نا کہ وہ قریبی کون ہیں وہ خود بھی نبی کے قریبی تھے. بس ٹھیک ہو گیا معاملہ. تو بڑا وقت بچایا جی. شادی شدہ بندے تھوڑا جا ہاتھ اٹھاؤ. تھوڑا شادی شدہ. الحمدللہ الحمدللہ کوئی گل نہیں. خیر صلاح پائی جی. اتنے کہڑا میل پہ بہتا ہے. کئی بندے میل گیا دستے ہی نہیں میں شادی شدہ. جنہیں شادی شدہ بیٹھے ہو شادی تو پہلے بھی رشتے آ سن. ماں دا بیٹی ماں دا بہن دا پھپھی دا خالہ دا. شادی تو بعد بھی کوئی رشتے بڑے نے کہ نہیں؟ جڑے شادی تو پہلے سن وہ بھی قریبی سن کہ نہیں؟
جڑے بعد بنے نے وہ بھی قریبی نے وہ جڑے پہلا سن نا انہیں ہی رہے نے تہاڈی کیا بات ہے صدقے جاواں جی میں نہ جڑے پہلا رشتے سن اور جدوں کوارے ہوندے ساں وہی نے اماں ابا پھپھی خالہ نانکے دادکے جدوں دی شادی ہوئی اس تو بعد کوئی رشتے بدے نے تھوڑے بہت کافی بدے نے وہ پھر جن میں شادی ہوندی ہے پھر صرف جیڑی لائف پارٹنر جنوں آندے وہ پھر کلی نہیں ہوندی پھر ایک ابا ملتا ہے فادر ان لا ایک اماں ملتی ہے مدر ان لا ایک بہن ملتی ہے سسٹر ان لا ایک برا ملتا ہے ہاں پہلے تو بردر ان لا اینی کوئی منوں انگریزی آتی سی وہ میں بول چھڑی فادر ان لا مدر ان لا سسٹر ان لا فادر ان لا مدر سسٹر ان لا اور بردر ان لا اگوں پھر جڑے اے چار نے نا ان لا اگوں پھر پھپھی سس چاچا سورا ساڑے ہار سبحان میرے ہن بابا ہو گئے نے قریبی ودے گئے نے جدی ایک شادی ہوئے او دے قریبی نہیں مکدے کیا بات ہے بھائی شکر ہے میں بیانا جدی ایک شادی ہوئے او دے قریبی نہیں مکدے ان لا تے جدی 9 یا 11 یا 13 کو قریبیاں دا حساب لگا جی قریبی ہوندے نے اوے وہ قریبی ہوندے نے جنہاں واسطے نویں برتن نکلدے نے ساڈے گھر تے جدھر بیڈ شیٹ نویں پئی ہوے مینوں حساب لگ جاندا کہ ادھروں آਉਣ والا ہے میں نا اج بڑی بڑا بھائی فریش قسم دا اپنا بیڈ شیٹ پائی جے پراؤنے آنے نے میں پراؤنے تے کل بھی آیا سن میری بہن آئی سی ہو سکیا وہ تے اتھے ہی کھجل ہوندے پھرتے نے کل پراؤنے آنے ہن قریبیاں دا حساب لگا جے سارے صحابہ نبی دی قریبا رشتہ داری نہیں سی چند صحابہ سی پنجابی دا ایک لفظ ہے قبلہ کو معذرت واگ تاگ ایک پنجابی جی لفظ ہے واگ تاگ دا مطلب ہے یعنی قدم بقدم آتے ہی جانا انہوں سے یعنی واگ تاگ ہے واگ تاگ کوئی رشتہ واگ تاگ نہیں آندا سوائے اس رشتے تو جدی تھی جدے کارو او بندے واگ تاگ آندے نے اوڑا ورائے حجاب ہے نا ہاں پہلی آیت نو یاد کرنا لیو باہر کھلوندے او بندے نے جنہ دی بیٹی نبی دے گھر نہیں جنہ دی بیٹی ہے او واگ تاگ آندے سن جنہوں نہیں یاد آیا میں کرا دینا ایک بندہ نواں مسلمان ہویا سی بیٹی دی پہلا مسلمان ہو کے ام المومنین بن گئی سی او واگ تاگ نبی دے گھر آ گیا او تے بیٹی آکھے ابا جی ادھر آؤ ادھر نہیں یاد آیا او یارو دی بیٹی نبی دے گھر صدقے جاواں واگ تاگ اس نبی دا بستر لپیٹ کے آکھیا ابا جی ادھر دیکھو ادھر نا ادھر میں بیانی ادھر اے ابا جی ادھر وہ اتھے کھلو گیا وہ کھلو پتر کی ہو گیا تینوں تے افراتفری پہ گئی ادھر کی ہے ہو سکے ابو جی ادھر بطول دا بابا بیندا ہے تے جتھے زہرا دا بابا بیندا ہوئے او تے ساڈے ورگیاں دے بابے نہیں بھائی دے جڑے نبی دے قریبی رشتہ دا میں ثابت کر دیتے ہیں قریبی بھی پوچھ رہے تھے من قرابتو کا آپ کے وہ قریبی کون ہیں نہیں سواد آئے میں نے نبی کے قریبی بھی پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ وہ کون ہیں جن کی مودت ہم پہ واجب کر دی گئی ہے ایک ہاتھ قرآن اے علامتی شبی دار القادری لکھتے ہیں پیغمبر نے فرمایا کالا علی ان میں پہلا علی ہے وہ فاطمہ تو پھر میری بیٹی فاطمہ ہے وہ ابناہما اور ان کے بیٹے ہیں صحابہ کیا کیا ان کی مودت ہم پر واجب ہو گئی ہے آج صحابہ دی شان میں پڑی ہے ٹکا کے نہیں بولے صحابہ دی شان پڑی ہے ایک باری میرے تے اعتماد کر کے زندہ باد رکھو شان صحابہ عظمت صحابہ شکریہ جنہاں اعتماد کیتا ہے
وہی کرنے لگا گا توجہ ہے بھائی تساں میرے تے اعتماد کر کے پہلے نعرے لائے نے حالانکہ دلیل میں بعد دین لگا عظمت صحابہ زندہ باد دے بھی نعرے تے او بھی علی ولی اللہ دے سائے تھلے عظمت صحابہ اور شان صحابہ تساں نعرہ میرے تے اعتماد کر کے لایا صحابہ پوچھ رہے تھے آیت وچ لفظ واجب ہوئے میں مجرم فرض ہوئے میں مجرم فریضہ ہوئے میں مجرم واجبات ہوئے میں مجرم نبی نے صرف سوال کیتا ہے نبی نے صرف سوال کیتا ہے کیتا بھی کرم کرنے واسطے جڑے سمجھتے سانے کرم ہے انہاں کہے من قرابتو کا ہاؤلائی الذین واجبت علینا وہ کون ہے تیرے قریبی جن کی مودت ہم پر واجب ہو گئی ہے عالم پورا پہ سندا ہے اس مجلس میں حضرت مذہب اہل بیت میں صحابی اسے کہتے ہیں جو نبی مانگے اور وہ دینا واجب سمجھے کیا بات ہے سر اٹھاؤ بھائی جو نبی کے مانگنے کو کیا بات ہے بھائی جو نبی کے سوال کرنے پر جواب دینا تھوڑے بندے بول دینے میرے نام واجب سمجھے اسے صحابی کہتے ہیں اب قبلہ آپ سے بھی دعا حاصل کر لوں گا یہ تو مطلب ہے صحابی کہتے ہی اسے ہیں جو نبی کے مانگنے کو اپنے اوپر واجب قرار دے جب صحابہ نے کہہ دیا نا کہ ہم پہ ان کی مودت واجب ہے اور اس میں نبی نے فرمایا علی اور فاطمہ اور بیٹے ہیں نالی نبی نے فرمایا فاطمہ بزات منی فاطمہ میرا ہی حصہ ہے جب میں مانگوں تب بھی دینا واجب جب بطول مانگے تب بھی دینا واجب ہائے ہائے حاضری قبول کر صدقے محبت دے آخری درجے دا نام مودت ہے بسم اللہ جناب قاضی صاحب تشریف صدقے جامع کدی نہ روو کسے غم میں جنہ دی مودت نبی مانگ کے گئے سن تے صحابہ آکھیا ساڈے تے واجب ہے انہاں لٹیاں نو نبی دی قبر تے لے کے سجاد آ گئے میں کیا کہ حضرت سجاد پھپھیاں نو چاچیاں نو پیڑاں نو لٹیاں نو لے کے قبر رسول تے آئے تے انج بیٹھیاں نے جی میں جنازے تے گرد عورتوں بھی دیا آخری سوال کرم واسطے مودت منگی سی چوتھے امام دا جملہ سنو میری اجازت دے دو میرا آنسو آ گیا مجھے سے نہیں ہوندی قبر دے دوالے وہ بیٹھیاں نے کسے دا سر زخمی کسے دے کندھے زخمی کسے دے ہاتھ زخمی خون نال پڑیاں کپڑیاں والیاں پیغمبر دے دوالے بھاگ نہ تے حضرت سجاد کھڑے سن اج قبر رسول اللہ ہاتھ کیتا نے ایڈے درد دا جملہ آکھیا نے میں کلا رویا اس پڑھ کے آج ہاتھ کر کے نا میرے مولا فرماندے نے نبیاں دا سلطان ایک باری اٹھ کے ویکھاں اینا دی مودت مانگ کے گئے سو جنہاں نو لوکاں بازاراں وچ ماریا تساں روز سن دے ہو ذاکرین کولوں قبلہ کہ علی دیاں بیٹیاں نو انہاں نہیں ماریا جنہ علی دیاں بیٹیاں نو مارے ٹھیک ہے یہ تے کوئی شک شبہ نہیں ایک گل ہے مستوراں جلدی تھک دیاں نے مرد تو جلدی تھک دیاں اڑیاں اگلیاں سیٹاں رکھی جاندیاں نا مستورات واسطے سپیشل وہ اس واسطے صنف نازک نے انہاں نو اگے بٹھایا جائے تھکاوٹ انہاں نو زیادہ آ تسی سرفساں تے کھلو کے ہمشیر گان نال بیٹیاں نال بیوی نال کیوں کھلوندے ہو اس واسطے تسی نہیں انہاں تھک دے بھائی کم سے کم جڑے سفر کر کے آئے ہو تے نال ہم مستورات بھی آئے نے انہاں واسطے کھلو جاندے ہو نا کدھرے کھلو جاندے ہو آج جڑا ڈرائیور بس دا ہوندا قبلہ ڈرائیور یہ تے ساریاں بیبیاں دا رشتہ دار نہیں نہ ہوندا لیکن یہ 4 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد
کسی سروس تے سائڈ کر کے پاکستان ہوئے یا بیرون ملک ہوئے کھڑیاں کر کے آندا ہے کہ ذرا ویکھو اتر جاؤ تھا باہر پھر لو پانی شانی پی لو بندے اندر یار ٹور کسے ویل نہ پہنچیے وہ آندا یار تھیاں بہناں بیٹھیاں نے یہ مطلب 1500 سال بعد تھیاں بہناں دا احساس ڈرائیور کردے نے میرے ہاتھ وچ قرآن ہے انہاں کدھرے اونٹ روکے ہی نہیں تیرا کی خیال ہے نہ تھکیاں ہون گیاں زہرا دیاں لاٹ نہ تھکیاں ہون گیاں محمد دیاں بیٹیاں لیکن میں ایک گل ضرور کرنا کہ بلا بیٹے دی شادی ہوئے ماں نو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہوئے دوائی کھاندی ہوئے تے تھلے پیر نہ اتار دی ہوئے وہ بھی شادی والے دن نہیں بیندی انہوں سارے کر دے اندر نے اماں بہ جا تینوں اٹیک ہو چکا ہے تے دوائی کھانی ہے وہ آندھی میں نو کچھ بھی نہیں کنیا بندہ میرے نال ہائی کیتی میں نو کچھ بھی نہیں میں ٹھیک ہوں تے ماں بالکل تندرست بیٹھی ہوئے انہوں پتہ لگے تیرے پتر دا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہ آندھی ہے میں نو اٹھایا جے تھک پئی ہے ٹر کے تھکی ہے اوہ غم تھکا دے اندے نے اوہ غم تھکا دے اندے نے میری یہ عظیم مجلس التماس ہے یونان دے قریب بیڑی ڈبی ہے طرح جتنا آئی ہے پاکستان غریب ملک ہے خالقہ ایدی معیشت نو بہتر فرما پاکستان دیا حکمرانہ نو کچھ سوچن دی توفیق دے پتہ نہیں شیعہ سن سنی سانے اہل حدیث سن دیوبندی کون سن او جڑے سمندر جی ڈوب کے مر گئے نے میں سویر دی نماز چنہ رویا ہونا واسطے میں کہ اے بندے پہنا نو آ گئے ہونگے تیری شادی میں آ کے کروں گا دعا کرو علی اکبر تے سگرا دے بچھوڑے دا صدقہ کوئی پرا جائے تو واپس آ کے ٹھیک ملے آباد رہو میرے عزیزو نہیں تھک دیاں خوشیاں میں تے غمائیں چ تھک دیاں نے ہن تسا 4 مراحل میرے نال طے کرنے نے 4 منٹ میرے باقی نے انہاں 5 منٹاں وچ مکا دینا اے بولو میرے نال اے سفراں نال بطول دی دھی کدھر آکھیا میں تھک پئی کوئی تاریخ صدقہ جی ماتم دارو کوئی تاریخ سنی ہوئے کسے ذاکر کرو بی بی آکھیا میں تھا میں ایک موقع دس صبح تو لے کے دیگر تک جس بی بی نے لاشاں ویکھیاں ہوں تے بیگانیاں دیاں نہیں سکیاں پتران دیاں بھی ویچے اکبر جیسے پتیجے دی بھی ویچے تے نوکے سنا تے ویر دا سر تے حضرت عباس دے بازو تے نہیں آکھیا بی بی میں تھک پئیاں کیونکہ پیو دے حوصلے دی مالکہ سی بی بی پاک دا صبر اور حوصلہ کوئی کمال دا سی جن گود وچ اٹھا کے پیغمبر نے آکھیا سی نا زبان وحی نال ہاذہی زینب اے بیٹی میری پیو دی زینت ہے حضرت بی بی پاک وچ حضرت علی والا حوصلہ سی کہ دیگر تک نہیں آکھیا میں تھک پئیاں علی اکبر دے نیزے نو سن کے تے زنجیر مارن والے نوجوانوں مولا تواڈے خون دا قطرہ قطرہ بی بی پاک دے دربار چ منظور ہوئے اے کیویں برداشت کرو گے جڑا میں جملہ پڑھ لگا جڑا اکبر دا نیزہ برداشت نہیں کر سکے شام غریباں دے نیڑے شمر نے بی بی دے سیر چ نیزہ مارے او نیزے نال بی بی دی چادر بلند ہو گئی کوئی جملہ ملتا ہوئے میں تھک پئیاں میں شام غریباں تو بعد حضرت سجاد نو مارن آئے جلدی میرے لو تو یاد ہے مصاحب میں یاد پہ کرانا صرف مصاحب نہیں پڑھتا یاد پہ مارن آئے نے ان مارن والے کو قبلہ لاٹھیاں بھی سن آندے سن بیٹھے نو مارنا لاٹھیاں نالی مار چھڑو اور لاٹھیاں والے آئے نے نا کھلا قرآن میرے سامنے ہی انہوں نے سامنے زہرہ دیتی کھڑی ہو لاٹھی والے دی لاٹھی دی ضرب بھی بی بی نو وجی ہے نیزے والے دا نیزہ بھی بی بی نو وجہ ہے تیر والے دا تیر بھی بی بی نو وجہ ہے جیڑے والے سجاد بچ گیا نا بی بی دے کپڑے رنگین ہو چکے تھے ہن میرے نال ماتمی بولو جنہ مصاحب سنے آجے اے سجاد چک کے بی بی نو باہر نکلے نے صدقے جی صدقے بابا جی خیر ہوئے تواڈی سجاد چک کے نکلے نہیں بیمار پتیجے نو ایتھے چک کے بی بی باہر نکلی اے ضرور آکھیا نے واہ حجابا کدھر تساں سنیا ہوئے میں تھک پئی بولو بولو نہیں 11 محرم نو بی بی ویر دی لاش تے آئی ہے یار جلدی بولو آئی پھر پتھر ہٹائے نے کادے واسطے ہٹاندے سن بھੈਣਾਂ منہ ویکھنی آوندیاں نے اے تو اگلا جملہ میرے کول کوئی نہیں غریب تو غریب دی بھੈਣ ایڈی دوروں آوے تے منہ ویکھن آوندی ہے مولوی قرآن میرے ہاتھاں تے 3 بھੈਣਾਂ پتھراں چوں منہ لبدیاں رہی
فرماندیاں سن کدھر نظر آوے ساڈا مہر نبوت دا سوار وی کدھر نظر آوے ساڈا نبیاں دا ناز وی نہیں نظر آ کٹی گردن تے منہ رکھ کے بی بی ترے وین کیتن وین بھی نہیں پڑھدا بی بی ویر دی گردن نال گلاں کیتیاں ہاں کیتیاں آدھا گھنٹہ پتہ نہیں 1 گھنٹہ پتہ نہیں 15 منٹ پتہ نہیں میں نہیں پتا ایک گل میں وثوق نال کرن لگا آزادارو اے نہیں مینوں قبلہ پتا کہ کنے گھنٹے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ اوکھا جملہ ہے اے زہرا دی تی بدیاں ہتھاں نال اے جنی دیر تک ویر دی گردن مبارک تے بہ کے گلاں کیتیاں اونی دیر لوکی مار دے رہے جدو اٹھیے پھر نہیں آ گیا میں تھک پئی اٹھ کے بی بی فرماندی ہے مینوں مار دے میں مر جاندی ہن سجاد نو پہ مار دین میں اٹھی ہاں تیری نسل بچان واسطے نہیں تھکی خیر ہوئے تھوڑی کوفے دے دربار جو خطبہ پڑھیا نے تے عبداللہ بن عفیف نے کیا کھیا میں کدی آواز سن لے ہاں مولا علی دی اے دا مطلب ہے بی بی دربار ابن زیاد وچ لہجے وچ بھی تھکاوٹ کوئی نہیں سی شام دے بازار دربار جا کے اس کو تاکھیا اونٹاں دیاں کنٹیاں رک گئیاں آخری جملہ اے دے واسطے ساری محنت کیتی کدے اوتھے بی بی آکھیا میں تھک پئی جنوں بازار نہ تھکا سکے جنوں دربار نہ تھکا سکے جنوں ویراں دیاں قتل نہ تھکا سکے جنوں پتراں دا ٹر گیا نہ تھکا سکیا ہن ایک جملہ ہے او اے وے قبلہ بابا جی جتھے تسی بیٹھے ہو نا بابا تقریباً اتنے جویں تہاڈا پردہ لگا تقریباً ادو تھوڑا ہی فاصلہ سی یا اینا سی نانے دی قبر کول آ کے میرے مولا دی بیٹی فضا دیاں ہتھاں چوں زمین تے ڈگ پئی فضا دیاں ہتھاں چوں زمین تے ڈگ پئی تے ڈگدی دی آواز آئی نانا میں تھک گئی پردہ دار جاندے نے پیکے آ کے تیاں دیاں تھکاوٹاں اتر جاندیاں بڑی دوروں بھی آئی ہوئے پیکے پنڈ دا مینار عالم ویکھ کے سکول دا بورڈ ویکھ کے تی آندی ہے میرے تھکے میں لے گیا جے میرا پیکا ویڑا آ گیا جے جیڑے ویڑے پیکے آ کے نانے دی قبر کو ڈگی ہے تے فرماندی ہے نانا تی تھک پئی ہاں ایتھے بی بی فضا بڑی مزاج آشنا سی کہنے لگی بی بی میں انہاں کناں نال سننا چاہنی ہاں اکھاں نال ویندی رہی ہاں تے کناں نال سننا چاہنی ہاں اکھاں نال ویندی رہی ہاں تینوں دربار تے بازار نہ تھکا سکے تینوں لاشاں نہ تھکا سکیاں مینوں دس ایتھے آ کے کیوں تھکی ہیں اور جملہ میں سننا چاہنی ہاں تے بی بی نے فرمایا نانا قبر تے ہاتھ رکھ کے فرمایا تیری امت دے ظلم تیری امت دے ظلم دعا کرو میں پڑھ لوں تیری امت دے ظلم مینوں نہ تھکا سکے تیرے بازار دے دربار دے مظالم مینوں نہ تھکا سکے ایتھے آگے کیوں تھکیاں بی بی فرمایا تیری قبر تو 10-11 گز دے فاصلے تے کھلو کے مینوں سکے پیو دے پتر نے پوچھیا اینا چو زینب کاوڑے جدوں پیکے نہ سجانن اودوں تیاں تھک جاندیاں جدوں ویر